بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سلطان نور الدین زنگی کی تاریخ کا ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے حالات و واقعات بیان کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ویڈیو پہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ناظرین، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی ہیں، بلکہ بعض علماء نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولاد بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ان کے بعد ہوئی۔ ابن القلبی کا یہی قول ہے، اور علی بن عبد العزیز الجرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوٹا بتایا ہے۔ ہاں، اس پر سب متفق ہیں کہ صاحبزادیوں میں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ان کی پیدائش سن 30 میلاد النبوی میں ہوئی، یعنی جس وقت وہ پیدا ہوئیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس حساب سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اولین 10 برس بعثت سے پہلے گزرے، اور 13 سال اس کے بعد مشرکین کی طرف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اہل و عیال کو جو تکلیفیں پہنچیں، ان سب میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی بہنیں شریک رہیں۔ سن 7 نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو شیب ابی طالب میں مقید کر دیا گیا۔ وہاں 3 برس تک قید رہے اور فاقوں پر فاقے گزرے۔ ان سب مصائب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سبھی شریک رہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بن الربیع سے کر دیا تھا۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام کسی نے زبیر اور کسی نے حشیم بتایا ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ بنت خویلد کے بیٹے تھے۔ اس طرح وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی ہوئے۔ مکہ میں ان کی پوزیشن مالداری اور تجارت و امانت میں بڑی اونچی تھی۔ بعثت سے پہلے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے گہرا تعلق تھا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مواخات کر لی تھی، یعنی آپ کو اپنا بھائی بنا لیا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح مکہ میں ہو گیا تھا۔ اس وقت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ تھیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، مگر مشرکین مکہ کے کہنے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق بھی نہیں دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات پر تعریف فرمائی اور فرمایا کہ ابو العاص نے بہترین دمادی کا ثبوت دیا۔ یہ واقعات ابتدائی اسلام کے ہیں۔ اس وقت احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان عورت کافر کے نکاح میں کیوں کر رہتی رہی۔ پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو اپنی اہلیہ حضرت سودہ اور اپنی صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن کو بلایا، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر کے پاس ہی رہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا مکہ ہی میں اپنے شوہر کے پاس رہیں، حتیٰ کہ ان کو حالت شرک میں ہی چھوڑ کر سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کفر میں مشرکین مکہ کے ساتھ بدر کے موقع پر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے، جنگ میں شریک ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور حضرت ابو العاص بن الربیع دیگر مشرکین کے ساتھ قید کر کے مدینہ لائے گئے۔ ان کو حضرت عبداللہ بن جبیر بن النعمان الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قید کیا تھا۔ بدر سے ہار کر جب مشرکین مکہ اپنے وطن پہنچے تو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیدیوں کا فدیہ جان کا بدلہ بھیجا۔ ہر ایک قیدی کی عزیزوں نے کچھ نہ کچھ بھیجا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے عمرو بن الربیع کو مال دے کر روانہ کیا۔ یہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ اس مال میں ایک ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا۔
اس ہار کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یاد آ گئیں اور آپ پر بہت رقت طاری ہو گئی، اور جاں نثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مناسب سمجھو تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قیدی کو یوں ہی چھوڑ دو اور اس کا مال بھی واپس کر دو۔ اشاروں پر جان دینے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی قبول کیا اور سب نے کہا جی ہم کو اس طرح منظور ہے۔ چنانچہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا گیا، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ شرط کر لی کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مکہ جا کر مدینہ کے لیے روانہ کر دینا۔ چنانچہ انہوں نے یہ شرط منظور کی اور پھر اس کو پورا کیا، جس کی وجہ سے سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور یہ فرمایا ابو العاص نے مجھ سے بات کی اور سچ کہا اور مجھ سے وعدہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ معظمہ پہنچ جانے پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے شفیق دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آ گئیں، لیکن ہجرت کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دردناک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ ہجرت کے ارادے سے نکلی تو حبار بن الاسود اور اس کے ایک اور ساتھی نے ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ ایک نے ان کو دھکا دے دیا جس کی وجہ سے وہ ایک پتھر پر گر پڑیں اور ایسی تکلیف پہنچی کہ حمل ساقط ہو گیا۔ یہ تکلیف تا دم آخر چلتی رہی اور یہی ان کی وفات کا سبب بنی، اور بعض کتب میں یوں لکھا ہے کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی اور ان کے روانہ ہونے سے قبل ہی شام کو روانہ ہو گئے۔ جب وہ ہجرت کے لیے گھر سے نکلی تو حبار بن الاسود اور اس کے ایک ساتھی نے ان کو جانے سے روکا اور گھر میں واپس کر دیا۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمراہ لانے کے لیے مدینہ منورہ سے آدمی بھیجا، جس کے ساتھ وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تکلیف پہنچی اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کتنا عبرت خیز ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست خاص بھی ہیں اور داماد بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گھر میں ہے مگر مسلمان نہیں ہوتے۔ بیوی سے اس قدر محبت ہے کہ مشرکین مکہ کے زور دینے پر طلاق نہیں دیتے۔ بدر میں قید ہوئے اور قید سے آزاد ہو کر بیوی کو مدینہ منورہ بھیج دیا مگر ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے ہدایت دی تو بڑی خوشی سے اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے، جس کا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ قریش کے بہت سے مال آدھے ساجے پر تجارت کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب واپس ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دستہ جس کے امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے آڑے آیا اور اس دستے نے اس قافلے کا مال چھین لیا اور کچھ لوگوں کو قید کر لیا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قید میں نہ آئے بلکہ بھاگ کر مدینہ منورہ چلے گئے اور رات کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر پناہ مانگی۔ انہوں نے پناہ دے دی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پکار کر کہا کہ اے لوگو میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر سوال فرمایا کیا آپ حضرات نے سنا زینب نے کیا کہا؟ حاضرین نے کہا جی ہاں ہم نے سنا۔ اس منصف عادل صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دو عالم قربان، جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جواب سن کر فرمایا یعنی قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت سے پہلے مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ابو العاص مدینہ میں ہے اور ان کو زینب نے پناہ دی ہے۔ مجھے اس کا علم اسی وقت ہوا ہے جبکہ تمہارے کان میں زینب کے اعلان کی آواز پہنچی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ادنا مسلمان بھی کسی کو پناہ دے دے تو سب مسلمانوں کو اس کا پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے فرمایا کہ ابو العاص کو اچھی طرح رکھنا اور میاں بیوی والے تعلق کو نہ ہونے دینا کیونکہ تم ان کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ اپنا مال لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو جمع کیا جنہوں نے ان کا مال چھینا تھا اور فرمایا کہ اس شخص ابو العاص کا جو تعلق ہم سے ہے اس سے تو آپ لوگ واقف ہیں اور اس کا مال تم لوگوں کے ہاتھ لگ گیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے عنایت ہے، کیونکہ دارالحرب کے غیر مسلم کا مال ہے
میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ احسان کریں اور جو مال اس کا لے لیا ہے واپس کر دیں، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو تو میں مجبور نہیں کر سکتا، اس مال کے تم ہی حقدار ہو۔ یہ سن کر سب نے عرض کیا کہ ہم ان کا مال واپس کر دیتے ہیں، اور پھر اس پر عمل کیا اور جو مال لیا تھا وہ سارا ان کو واپس دے دیا۔ اس مال کو لے کر وہ مکہ معظمہ پہنچے اور جس کا جو حق ان پر بنتا تھا سب ادا کر دیا، اور اس کے بعد کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سچے دل سے پڑھا، اور مکہ والوں سے کہا میں نے یہاں پہنچنے کی کوشش اس لیے کی اور مدینہ میں کلمہ پڑھنے کی بجائے یہاں کلمہ اسلام پڑھا کہ اگر وہیں اسلام قبول کر لیتا تو تم لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے مال مارنے کے لیے مسلمان ہو گیا ہے۔ اب میں نے تمہارے تمام حقوق ادا کر دیے ہیں اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ چلے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ان کا نکاح فرما دیا۔ 6 سال کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دوبارہ آئیں اور انہی کے نکاح میں وفات پائی۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 12 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک سے ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی تولد ہوئے۔ صاحبزادی کا نام امامہ تھا اور صاحبزادے کا نام علی تھا۔ فتح مکہ کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر جو علی سوار تھے وہ یہی علی بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے سن بلوغ کے قریب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہی میں وفات پائی۔ ان کی بہن حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس کہیں سے ایک ہار آ گیا تھا، اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اسے اپنے گھر والوں میں سے اس کو دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ارشاد سن کر عورتوں نے سمجھ لیا کہ بس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ڈال دیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بانجی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیا تھا۔ ان کو اس کی وصیت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت نوفل بن مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا۔ ان سے ایک صاحبزادہ یحییٰ نامی کی ولادت ہوئی، لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ان کے بطن مبارک سے کوئی اولاد ہوئی، نہ حضرت نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل شریف صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی اور کسی صاحبزادی سے آپ کی نسل نہیں بڑھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 8 ہجری میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے، اس وقت آپ کے چہرے پر رنج و غم کے آثار موجود تھے۔ جب آپ قبر کے اوپر تشریف لائے تو فرمایا کہ مجھے زینب کے ضعف کا خیال آ گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی گھٹن سے زینب کو محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما کر آسانی فرما دی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔